سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے 110 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، او ننسہا یا بھلا دیتے ہیں اس کو، نأت بخیر منہا تو لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا یا اس جیسی، علم تعلم کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، علم تعلم کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور نہ مددگار، ام تریدون کیا تم بھی چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی بدلے میں لے لے کفر کو، بالایمان ایمان کے، فقد ضل سو وہ بہک گیا، سواء السبیل سیدھی راہ سے، ود کثیر دل چاہتا ہے بہت سوں کا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کہ کسی طرح تم کو پلٹا دیں،
من بعد ایمانکم مسلمان ہونے کے بعد کفاراً کفر کی حالت میں حسدا من عند انفسہم بسبب اس حسد کے جو ان کے دلوں میں ہے من بعد ما تبین لهم الحق بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق فاعفوا سو تم درگزر کرو واصفحوا اور فاعفوا معاف کر دو واصفحوا اور درگزر کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ جب بھیج دے اللہ اپنا حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیتے رہو زکوٰۃ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور جو کچھ بھیج دو گے تم آگے اپنے لیے من خیرن کوئی بھلائی تجدوہ عند اللہ تو پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس ان اللہ بلا شبہ اللہ بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے یہود اہل کتاب جس طرح مسلمانوں میں کفر کے جراثیم اور شرک کے جراثیم داخل کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس طرح پچھلی آیات کے اندر آپ پڑھ آئے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو حق اور سچ سے برگشتہ کرنے کے لیے کچھ شکوک اور شبہات مسلمانوں کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن کریم کے بارے میں پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کرتے رہے۔ مثلاً یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن پہلی کتابوں کی تورات وغیرہ کی تصدیق کرنے والی کتاب بھی ہے، لیکن دوسری طرف بہت سارے احکام تورات کے قرآن کریم کے اندر ان کے خلاف ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی کتاب تھی اور یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تو پھر یکساں کیوں نہیں؟ اس میں کچھ اور ہے، اس میں کچھ اور ہے۔ تو اللہ ہی کی کتاب کبھی اس کے اندر کسی میں کوئی حکم ہے اور کسی میں کوئی حکم ہے، یہ کیسے مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے تم قائل اور اقراری ہو، اور تورات کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی سچی کتاب تھی، تو اس کا معنی یہ کہ وہ اللہ کی سچی کتاب تھی تو جو کتاب اور جس کے فیصلے اس کے خلاف ہیں وہ یقیناً اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اور مسلمانوں سے جب پوچھا جاتا کہ تورات میں یہ حکم تھا اور اب یہ حکم ہے، تو تم کہتے ہو کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیا اس سے پہلے اللہ نے جو حکم دیا تھا اب اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا تو اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا؟ معاذ اللہ۔
اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو کے ذہنوں کو اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے بدگمان کرنے اور قرآن حکیم کو مشکوک ٹھہرانے کی ناپاک کوشش کرتے رہے۔ مثلا ابھی پچھلی آیت میں گزر گا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا نہ کہو اور انظرنا کہو۔ تو پہلے رائنا کہنے کی اجازت تھی، تو پھر اس کو ختم کر کے تو انظرنا کہنا شروع کر دیا۔ اگر رائنا پہلے ٹھیک تھا تو بعد میں کوئی غلط ہے؟ تو ان کے اس ناپاک منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے، ان کے پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تورات میں کچھ احکام ایسے دیے گئے کہ بعد میں ان کو بدل دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر یہودیوں پر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، مسلمانوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، تو وہ اعتراض کرتے تو جواب یہ دیا جاتا کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یا سابقہ بعض شریعتوں میں دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنے اس کی اجازت تھی، قرآن کریم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ سورہ نساء میں چوتھے پارے کے بالکل آخر کے اندر کہ فلاں بھی حرام ہے، فلاں بھی حرام ہے، فلاں بھی عورت تمہارے لیے حرام ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنے میں تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس کا جواب دیا ما ننسخ من آیت، ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں اور ان سے یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأت بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی کم از کم تو ہوتی ہے۔ بہتر سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی اور مصلحت کے تقاضے کے پیش نظر جو آیت ہم بعد میں لاتے ہیں اس میں زیادہ مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کیا جو پہلے حکم آیا تھا اس میں مصلحت نہیں تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ کا معنی لوگ نہیں سمجھتے۔ منسوخ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک حکم پہلے اس کو بدل دیا گیا، نسخ کا معنی یہ ہے کہ پہلے ایک حکم آیا تھا، اللہ کے علم میں اس کی خاص مدت تھی، اور جب دوسری آیت آئی اس نے منسوخ کیا، کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدت کی انتہا بیان کر دی کہ وہ حکم اس حد تک تھا، اس زمانے تک تھا، اس کے وہ ہمیشہ کے لیے حکم نہیں تھا۔ منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انتہائی مدت حکم بیان کر دی گئی۔ اس کے لیے آسان طریقہ میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ دنیاوی حکومتیں بعض اوقات کوئی آرڈر پاس کرتی ہیں، کوئی فیصلہ کرتی ہیں، اور پھر ایک وقت میں ایک اور فیصلہ آ جاتا ہے، تو حکومت سے جب سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آرڈر اس وقت تک کے لیے تھا، اب نیا حکم ہے۔ یعنی حکومت کے اپنے فیصلوں اور ان کے پروگرام کے مطابق قوم کی بھلائی کا تقاضا یہ تھا کہ اب یہ فیصلہ یوں کیا جائے۔ یا اس کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ ایک آدمی کسی بیماری میں کسی ڈاکٹر تک رجوع کرتا ہے تو ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے، دوا تجویز کرتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا نسخہ لکھتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ اور دوا تجویز کرتا ہے۔ تو ظاہر بین آدمی کہتا ہے اس ڈاکٹر کو پتہ نہیں تھا، کبھی کوئی لکھتا ہے کبھی کچھ لکھتا ہے، لیکن ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس آدمی کے لیے وہ دوا جو ہے ایک ہفتے کے لیے کھانا تجویز کی تھی، اس نے سمجھا کہ شاید یہ دوا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دوا ایک ہفتہ کھا، اس کے بعد اس کو چھوڑ کر اس دوا کو کھانا ہے۔
ظاہر میں تو ڈاکٹر کے اس فیصلے کو بدلنا یا اس کے نسخے بدلنے کو جو آدمی اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تو وہ تو اس قسم کی سوچ رکھے گا، لیکن ڈاکٹر کو اس مریض کی مصلحت معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک مدت تک کے لیے وہ دوا تجویز کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ یہ دوا کھائے گا تو اس کی کیفیت یہ بنے گی، اس کے بعد اس دوا کو جاری رکھنا اس کے مفید نہیں، اگلی دوا اس کے لیے تجویز کرتا ہے۔ تو وہ جو تبدیلیاں کرتا ہے وہ اپنی جہالت کا سبب سے نہیں کہ پہلے اسے معلوم نہیں تھا، وہ پوری مصلحت انسانی سامنے رکھ کر نسخہ تبدیل کرتا ہے اور تجویز کرتا ہے، لیکن جو آدمی اس کے بارے میں یہ سوچتا ہے وہ خود جاہل ہوتا ہے۔ تو رب العالمین ایک حکم ایک مدت تک کے لیے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان بندوں کے لیے حکم اس مدت عرصے تک رہے گا، ان کی مصلحت ان کی بھلائی اس میں خیر ہے، اس کے بعد علم الہی میں یہ موجود ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ حکم ان کے لیے آئے گا، اس میں ان کے لیے خیر ہوگی۔ مثال کے طور پر 16-17 مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر نماز ادا فرماتے رہے، اور مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد ہے مدینہ منورہ میں، اس کا نام ہے قبلتین، آپ حضرات میں دیکھی ہوگی، میں نے تو وہ نشان بھی دیکھے تھے شروع میں، اب تو مسجد کی تعمیر نہیں ہونے کے سے نشان ہی بدل دیا انہوں نے، میں نے وہ نشان بھی دیکھے تھے شروع میں، جب جس طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ملک شام کی طرف بیت المقدس کی طرف، تو نماز کے اندر ہی اللہ کا حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اب رخ پھیر لیے مسجد حرام طرف۔ تو ایک حکم ایک خاص مدت تک کے لیے تھا، کیوں تھا؟ یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں، جس مالک نے حکم دیا تھا اس کی مصلحت کو وہ سمجھتے تھے، اب اس نے بدلا ہے تو یہ بھی اس حکمت کو اللہ ہی سمجھتے ہیں، کوئی بندہ اس بارے میں نہیں سمجھتا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، مثلا سورہ بقرہ 2 پارہ شروع میں نکالیں آپ، پہلی آیت دیکھیں 2 پارے کی، آیت نمبر 142 ہے، 27واں صفحہ، سیقول السفہاء من الناس، اب کوئی بیوقوف لوگ کہیں گے، یعنی اعتراض کرنے والوں کو اللہ نے سفہاء فرمائی، یہ بیوقوف ہیں، ما واللہ عن قبلتہم التی، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہ، جس پر وہ پہلے سے نماز پڑھتے تھے۔ تو پہلے تو حاکمانہ جواب دیا، قل للہ المشرق، میرے نبی نے کہا مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہے صراط مستقیم چلائے، اس مشرق کی طرف رخ کر کے نماز کو حکم دے تب بھی اس کا حکم ہے، یہ مغرب طرف نماز کا حکم دے تب بھی اس کا حکم ہے۔ پھر آگے چل کر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے پیغمبر ہم بے شک ہم دیکھتے رہے بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا، لوگ اپنی جہالت کے سبب سے بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں، یہ جہالت ہے، اور ہمارے ملک کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں اپنی جہالت پر پکی مور لگانے کے لیے ان کے جو عقل ہوش دماغ سے معروم ورکر قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول کی پکار بولتے رہتے ہیں، ان جاہلوں کو پتہ نہیں قبلہ اول بیت اللہ ہی ہے۔ اللہ نے قرآن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو انسانیت کے لیے مقرر کیا یہ مکہ معظمہ میں ہے، اس جگہ بیت اللہ کی بنیاد جبریل امین نے رکھی تھی، خانہ کعبہ کی، اور اس کے بعد پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد پوری انسانیت اسی طرف رخ کر کے عبادت کرتی رہی۔ درمیان میں آ کر کسی مصلحت سے، اور یہ مصلحت اللہ جانتے ہیں، عارضی طور پر بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھیں، پھر اصل کی طرف واپس آئے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھتا تھا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یقیناً ہم پھیر دیں گے میرے نبی اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، مراد خانہ کعبہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ، اب پھیر لیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اور مسلمانوں کو وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی روئے زمین پر ہوگے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهَا، تم بھی اپنے رخوں کو، اپنے منہوں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو. پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ جو یہودی نے اعتراض کیا تھا تو اللہ فرماتا ہے، ان الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون الحق، جو کتاب والے ہیں یعنی انصاف پسند ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے، لیکن جو ضدی ہر درہ میں ولین اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ، اور ضدیوں کے لیے آپ دنیا بھر کی نشانیاں اور دلائل پیش کریں، ما تبعوا قبلتک، انہوں نے آپ کے قبلے کو نہیں ماننا، لیکن ان کی خواہش پر اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ چلے ان کی خواہشوں پر، من بعد ما جاءكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ انصاف میں ہو جائیں گے. تو اب یہ حکمت اللہ کو معلوم ہے کہ کیوں تحویل قبلہ ہوئی، بیت اللہ سے بیت المقدس طرف کیوں 16-17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے رہے، یا اس سے پہلے کچھ عرصہ بنی اسرائیلی انبیاء اس طرح رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، جبکہ قبلہ اول بیت اللہ ہی ہے اور قیامت تک بیت اللہ ہی رہے گا. اور بیت اللہ کے بارے میں آگے چل کر آئے گا 6 پارے میں، جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ شریف کو جو بیت الحرام ہے اس کو پوری انسانیت کی بقا اور زندہ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی جب تک بیت اللہ اس جگہ موجود ہے دنیا سلامت رہے گی، دنیا قائم رہے گی، کافر بھی زندہ رہیں گے، مسلمان بھی زندہ رہیں گے. جس دن اللہ کی حکمت تقاضا ہوا بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا، اس دن ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے گی. مسلمان تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے اس کا وجود، لیکن کافروں کو بھی جاننا چاہیے کہ تم زمین پر جو گلچھرے اڑا رہے ہو، عیش عشرت کر رہے ہو، تم زندہ سلامت ہو، یہ تم پر احسان بیت اللہ کا ہے. اللہ نے قیام للناس پوری انسانیت کا قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. تو یہ حکمتیں اللہ جانتے ہیں کہ کس وقت کے لیے کوئی حکم تھا. اب ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی میں اب یہ حکم دے رہا ہوں، اتنے عرصے کے لیے دے رہا ہوں، تم جان لو. اب مالک اپنے غلام کے لیے، اپنے محکوم کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر بات کھول کھول کے بیان کرے. ایک آقا ہے، ایک غلام ہے انسانوں میں. آقا کہتے فلاں جا کر کھڑے ہو جا بھائی، پھر کہتے وہاں جا کر کھڑے ہو جا. اس کو کوئی حق پہنچتے ہیں دنیا کا، حالانکہ دونوں انسان ہیں. کہ میرے آقا آپ نے پہلے حکم دیا تھا اتنے گھنٹے میں یہاں کھڑا رہا، اس میں کیا مصلحت تھی؟ یہاں سے ہٹا کے مجھے اب یہاں کیوں کھڑا کرے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ بھائی غلام کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے مالک سے. اب موجودہ دور میں آپ اس کو مثال لے گئے، ایک جرنیل حکم دیتا ہے ایک سپاہی کو کہ فلاں جگہ آپ نے ڈیوٹی دینی ہے، پھر کہتا تیری ڈیوٹی فلاں جگہ بدل گئی. وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ صاحب جرنیل صاحب آپ بتائیں کہ اتنا عرصہ ہمیں وہاں کیوں کھڑا کیا اور اب یہاں کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ یہاں تو آرڈر از آرڈر، یہ آرڈر ماننا ہے تم نے، بس حاکم کا حکم ماننا ہے. تو جو حاکم مطلق ہے احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی دنیا میں کیا مجال ہے؟ وہی کرے گا جو سر پھرا ہوگا، جس سے دماغ خراب ہوگا. تو یہودی اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. اللہ فرماتے ما ننسخ من آیت، وہاں جو آیت منسوخ کرتے ہیں یعنی ایک آیت کی انتہائی مدت بیان کرتے ہیں اور انہوں سے یا اس کو صرف محو کر دیتے ہیں. ہماری مسئلہ تقاضا ہوتا ہے لا بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے. بہتر سے مراد یہ کہ مصلحت انسانی کے اعتبار سے یا اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور مثلا کم از کم اس کے برابر ہوتی ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر، جو چاہے کرے، وہ قادر مطلق ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات، تم نہیں جانتے کہ اللہ کے پاس سلطنت بادشاہ آسمان و زمین کی. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار ہے. مالک کے حکم پر اعتراض کرنا یہ پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف آدمی. لیکن یہودی ایک کسی بد وضع اور بد فطرت مخلوق ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان پر بار بار پھٹکار اور لعنت بھیجی ہے کہ یہ اتنے سرکش اور کج فطرت لوگ ہیں کہ بڑے بڑے عذاب بھی ان پر آتے رہے، مصیبتیں بھی ان پر آتی رہی، لیکن ان کی کجی جو ہے نہیں ختم ہوئی۔ بخت نصر نے ان کو تباہ برباد کیا، 100 سال تک ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ اس کے بعد کتنے دفعہ عیسائیوں سے انہوں نے ماریں کھائیں، عیسائی ان کو تباہ برباد کرتے رہے، اور پھر ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کام کیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے تاریخ ہے۔ یہ ہر دور کے اندر ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ پھر مدینہ طیبہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ حال کیا تھا، ایک طبقے کو تو اس کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا گیا، ایک طبقے کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یعنی اتنی بڑی ذلت ان پر بار بار آتی رہی ہے، لیکن اتنی ذلتیں اٹھانے کے باوجود آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ شرارتی قوم۔ اور مدینہ منورہ میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ منافق بھی رہتے تھے، اور یہودی منافقانہ طور پر اسلام کا لباس پہن کر، لبادہ اوڑھ کر مسلمان بن کر پھر اعتراض کرتے، اور اس اعتراض کا مقصد یہ تھا کہ جو مخلص سادہ لو مسلمان ہیں ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کریں۔ اب قرآن کریم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہ سوال اس طرح تھا مشرکین ایک درخت کی پرستش کرتے تھے، اس کو ذات انوات کہتے تھے، الف نون واو الف طا۔ مشرکانہ ذہن جب ہوتا ہے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدے، تشخص پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ۔ جس کی فطرت کے اندر غیر اللہ کی پرستش پکار ہے، وہ ہر شجر حجر کو پوچھتا ہے، وہ گویا کہ راندہ درگاہ الہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا، پھر ہر پتھر کے سامنے اور ہر درخت کے سامنے اس کا سر جھکتا ہے۔ یہی مشرکین مکہ کا بھی ایک طریقہ تھا، وہ ایک درخت کو مقدس سمجھ کر اس پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر نیازیں اس کو دیتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ تو مسلمانوں میں شرک داخل کرنے کے لیے یہودیوں کے جو منافق تھے، مسلمانی کا لباس اوڑھ کر، جیسا عبداللہ بن سبا لعنتی گزرا ہے، مسلمان بن کر اس نے دنیا میں فتنہ پھیلایا تھا، اندر سے یہودیت پکی تھی۔ اس طرح مدینہ کے اندر بہت سارے یہودی منافقانہ طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر تو سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے اجعل لنا الہا، کہ فلاں کے لیے فلاں قوم ان کا ذات انوات ہے، یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی مقرر کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، تم چاہتے ہو کہ رسول سے یہ سوال کرو، پوچھو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کیا گیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 سے نکالیں، صفحہ 215 ہے۔ آیت نمبر 138، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، یعنی فرعون سے نجات دلا کر دریا سے بحیرہ قرظم سے پار کر دیا۔ پیچھے فرعون آیا، اس کی ساری قوم غلط ہو گئی، غرق ہو گئی۔ جس وقت صحیح سلامت پار ہو گئے تو کج فطرت لوگ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، توبہ کرنے کے، توحید پر قائم رہنے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر کاربند رہنے کے، قالو یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنا دے جیسا کہ ان بت پرستوں کا ایک الہ ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام فرمایا تم بڑے جاہل لوگ یار، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، وہ جو غیر اللہ کے پرستش کر رہے ہیں وہ تو تباہ برباد ہونے والے، خدا کی لعنت پر پڑنے والی ہے، تم بھی اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہو۔ وباطل ما کانوا یعملون، غلط ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے اور الہ ڈھونڈوں میں، وفضلکم العالمین، حالانکہ اللہ نے تم کو بڑی فضیلت دی ہے۔ تو
اس کا حوالہ دیا کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، جس طرح وہ مشرکانہ عمل کا مطالبہ کرتے تھے تم بھی چاہتے ہو کہ اس طرح کام کرو۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، سن لو جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے گا فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بہک گیا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، پھر اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کو کہ خبردار ہوشیار رہو ان یہودیوں سے، دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا ان یہودیوں کا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کسی طرح تم کو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں، حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر حسد کی، بغض کی، دشمنی کی، بیر کی آگ جل رہی ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، جب کہ حق ظاہر ہو چکا ہے ان پر، لیکن مسلمانوں کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ فرمایا فاعفو، سر دست تم درگزر کرو، وصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک انتظار کرو اللہ اپنا حکم لائیں، مراد ہے جہاد کا حکم دے، جب جہاد کا حکم ہوا تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہے جو مسلمانوں نے کیا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور مسلمانوں کو سر دست صبر کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ امر مصلح، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے انسان کے وجود کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے، للہیت، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ معیار پر رکھنا چاہتے ہیں، اور صبر درگزر کرنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس میں پختہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ انسانی اصلاح میں نماز کو بڑا دخل ہے، اور ساتھ ہی دنیوی حرص اور طمع اور لالچ سے بچنے کے لیے فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ جب انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو مال کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی اور اللہ کی محبت میں بڑھتا جائے گا۔ ساتھ ہی ترغیب دے دی وما تقدموا لانفسکم من خیر، اے مسلمانوں کوئی بھلائی کا کام تو آگے بھیجو گے اپنے ہاتھوں سے، تجدوہ عند اللہ، تو اللہ کا ہاں اس کو پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقین اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ کسی صاحب نے یہ رکا لکھا ہے ہاروت ماروت کی انسانی شکل فطرت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا، اور وہ ایک مشرکانہ علم بھی لوگوں کو سکھلاتے رہے، اس کے باوجود بھی کیا وہ فرشتے رہے؟ اگر نہیں تو پھر بائبل کی کہانی کے مطابق ان سے گناہ سے زد ہونا بعید از قیاس نہیں۔ کیا مشرکانہ علم رکھتے ہوئے فرشتے رہ سکتے ہیں؟ جبکہ اسی موقع پر میں بتا دیا تھا کہ فرشتے خود کہہ رہے ہیں وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ، یہ 20ویں صفحے کے بالکل شروع پہلی سطر ہے، وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ۔ وہ اگر کسی سکھاتے تھے ساتھ کہتے تھے کہ ہمیں تو بطور آزمائش اللہ نے اتارا ہے، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ وہ صاف بتاتے تھے کہ یہ علم کافرانہ ہے، اور یہ کافرانہ علم ہمیں اس لیے سکھایا گیا کہ تاکہ ہم لوگوں کو معجزہ اور جادو کا فرق بتا سکیں۔ ایک آدمی فرق کسی چیز میں تبھی بتا سکتا ہے کہ اس کا علم پورا کے پورا ہو کہ یہ اس کی حقیقت یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے۔ تو ہمیں تو اللہ نے بطور آزمائش امتحان کا اتارا ہے، لیکن یہ علم کافرانہ ہے، کفر والا ہے، تو کفر نہ کر۔ تو پھر اب کیا اعتراض رہے گا فرشتوں پر کہ فرشتے وہ عذاب میں مبتلا رہے؟ عذاب میں مبتلا ہونے والی کہانی یہ سب یہودیوں میں گھڑی ہوئی ہے، وہ خدا کا فرشتے ہیں، اور اللہ نے اسی قرآن کریم کے اندر آگے چل کر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مشرکین تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر تھے، جیسا کہ قرآن سے واضح ہے۔ پھر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بزرگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، لات، منات، عزیٰ، حبل وغیرہ ان کے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ یعنی کیا وہ مشرک اپنے بزرگوں کے لیے مرنے کے بعد زندگی مانتے؟ ممکن ہے یہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین، تو اس زمانے کے مشرکین کے اس قسم کا عقیدہ ہو بھی، لیکن بالعموم ایک مشرک قوم جو دنیا کے اندر گزری ہے یہ آخرت کے قائل نہیں رہے۔ وہ کہا کرتے تھے ما حیا الا حیاتنا الدنیا، ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، یہیں زندہ رہتے ہیں، یہیں مرتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، دوبارہ مرنے کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کریم ان کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر،
ان کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ سفارشی سمجھتے تھے، تو یہ ان کا خیال نہیں تھا کہ ہم مرنے کے بعد پھر وہاں جا کر اللہ کے ہاں یہ سفارش کریں گے، بلکہ خیال یہ تھا کہ ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنا پر ہمارے دنیا میں کام کرا دیتے ہیں، دنیا میں کام کرانے کے بارے میں سفارش سمجھتے تھے، یہ ہے مراد۔ ابھی مغرب کی نماز اور عشاء کے مابین مجھے پشاور سے مردان سے فون آیا، ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالسلام اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ میرے بڑے محبوب استاد تھے، میں نے ان سے اصول فقہ اور علم ادب کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں، کوئی 46 سال پہلے، 1966-67 کی بات ہے، جب قلعہ دار سنگھ میں وہ پڑھایا کرتے تھے، جامع محمدیہ میں، اور میں بالکل ابتدا میں پنجاب میں آیا تھا۔ بہت شفیق انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور جب یہاں سے واپس چلے گئے، مردان میں رستم نام کا ایک شہر ہے، وہاں ان کا مدرسہ تھا، وہاں انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ پھر اس کے بعد پشاور شہر کے اندر بڑا بیر میں ایک بہت بڑا دارالعلوم انہوں نے قائم کیا۔ تو میرا بدستور ان کے ساتھ تعلق رہا۔ گزشتہ سال بھی میں ان کی مزاج پرسی کے لیے گیا تھا، اور آج کل میں سوچ رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور مزاج پرسی کے لیے جاؤں، قضاء و قدر کے فیصلے کا ابھی اطلاع ملی، انہی کے ایک شاگرد مولانا سراج الاسلام صاحب نے اطلاع دی کہ وہ وفات پا گئے، اور ابھی ان کا جنازہ ہے۔ جانا ہے، سب نے آگے پیچھے جانا ہے، ایک نہ ایک دن آواز ہر ایک کی لگ جائے گی، اس کے محلے کی مسجد سے آواز اٹھ جائے گی، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا۔ سب نے آگے پیچھے جانا ہے، اور ہم سب لائن میں لگے ہیں، اپنی اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ سب کے لیے دعا کریں، خصوصاً علماء امت جب دنیا سے اٹھتے ہیں تو یہ خیر کی نشانی نہیں ہے، خیر جب اٹھتی ہے تو پھر شر باقی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ علم کو یوں نہیں اٹھاتا ہے کہ لوگوں کے سینوں سے نکال کر اس کو ختم کر دیں، بلا دیں، ولکن يقبضه بقبض العلماء، بلکہ علم یوں اٹھے گا کہ علماء اٹھ جائیں گے، حتیٰ اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ پھر جاہلوں کو اپنا پیشوا اور عالم اور رہنما سمجھ کر ان سے سوالات کریں گے۔ اذا سئلوا، جب سوال پوچھا جائے گا، فافتوا بغیر علم، تو فتوے دیتے جائیں گے، مسئلے بتائیں گے، لیکن علم کے بغیر پتہ نہیں ہوگا۔ فضلوا، حضور فرماتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے دوستوں۔ آپ حضرات کو بھی تجربہ اپنی اپنی زندگی کا ہوتا ہے، ہمیں بھی کچھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی جس لائن میں کام کرتا ہے تو اس لائن کا اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ہم چونکہ اس دینی لائن کے طالب علم ہیں، اور طالب علم کا کام کیا ہے، یہی تجسس، تلاش، اور پھر اس لائن کے لوگوں کو آدمی جانتا ہے کہ کون عالم ہے، کون عالم نہیں ہے، کس نے ایک بیروپ بنایا ہوا اپنا۔ یہاں 10 القاب والے علامے ہیں جن کے جیب میں علم داخل نہیں ہوا، اور سبھی کچھ ہوتا ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب، مکاری، لیکن وہ دستور علامے کہلائیں گے، عالم بھی نہیں، علامہ، مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ جاننے والا۔ اس لفظ کی اتنی مٹی پلید کر دی گئی ہے ہمارے اس ملک میں، اللہ ہی فضل فرمائے۔ یعنی جس کو استنجے کے مسائل معلوم نہیں، طہارت کے، وہ علامہ کہلاتا ہے، اور وہ خوش ہے اس بات پر۔ میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، کوئی تصنع نہیں، براوٹ نہیں۔ مجھے اگر کوئی لفظ مولانا کوئی کہتا ہے تو مجھے خود شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کہنے والا کس خوش فہمی کی بنا پر مجھے کہہ رہا ہے۔ یہ لفظ
مجھ پر جو اطلاق کر رہا ہے میں اس قابل تو نہیں ہوں. طالب علم تھے اور اب بھی ہیں اور ساری زندگی طالب علم رہیں گے. علماء دیکھیں ہم نے, ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے, اتنا پتہ ہے کہ علماء کیا ہوتے ہیں. ان کے قدموں میں بیٹھ کر اتنا ضرور پتہ ہے کہ علم کے منبع اور سرچشمے اور کیا کیا ہیں, کتاب کیا ہوتی ہے, کون سی کتاب کس علم کی ہے. اتنا کچھ ان کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے ہمیں معلوم ہوا, کچھ پہچان ہوئی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کتاب کی جلد بھی نہیں دیکھی, کتاب کا نام بھی نہیں سنا, اور اگر ان کو کتاب کا نام بتا دیں تو وہ حیران ہو کر دیکھیں گے یہ کیا نام لیا جا رہا ہے, وہ کیا چیز ہے, کس علم, وہ کون سا علم ہے, کس علم کتاب ہے. اگر یہ بتا دیا فلاں علم کی تو اس کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا فلاں علم اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. مثلا کوئی بتا کہ علم صرف ہے, علم نحو ہے, علم معانی ہے, علم بدیع ہے, علم اصول فقہ ہے, علم فقہ ہے, اصول حدیث ہے, علم حدیث ہے, تفسیر ہے, اصول تفسیر ہے, علم مناظرہ ہے. اب یہ ایک نام ہے, لیکن وہ جو علامے پھرتے ہیں ان کو کچھ پتہ بھی نہیں. میں کو صحیح بتاتا ہوں, آپ کے ملک کا ایک علامہ جس کا بڑا چرچا پچھلے دنوں میں دھرنے میں اس نے بڑے دیے, انقلابی علامہ, انقلاب لے کر واپس چلا گیا سمیٹ کر. کچھ عرصہ پہلے آپ حضرات نے دیکھا کہ بہت لمبے چوڑے علامہ, ڈاکٹر, پروفیسر, فلاں, شیخ الاسلام. میں تک طالب علم ہوں, لیکن ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والا تو طالب علم ہے نا, تیسرے چوتھے درجے کا, وہ طالب علم عربی کتاب جس میں زیر زبر نہیں ہوگی اس کی عبارت صحیح پڑھ لے گا, یہ علامہ عبارت بھی نہیں پڑھ سکیں گے. میں دفعہ سے کہتا ہوں کہ علم النحو کی کتاب کافیہ ہے, اس سے اوپر بڑی بڑی کتاب میں کافیہ, اس کا ایک صفحہ پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اس کا معنی بتا دے تو ہم اس کو غلام بن جائیں گے. لیکن اس پاکستانی ساری قوم جو جہالت کی ماری ہوئی, جو علامہ علامہ کیا جانے علامہ کیا ہوتا ہے. علامے ہم نے دیکھے ہیں, خود کچھ نہیں ہیں, ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں, لیکن ہم اتنا پہچانتے ہیں عالم کون ہے اور عالم کون نہیں. جس طرح ایک پہلوان کو پتہ ہوتا ہے پہلوان کیا اور کیا نہیں ہے, کھلاڑی کو جانتا ہے, پہلوان کو جانتا ہے. طالب علموں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ علماء کون سے ہیں. ہم نے لوگ دیکھے ہیں, یوں سمجھے کہ علم کا سمندر انہوں نے پیے ہوئے تھے, ہضم کیے ہوئے تھے. جب بولتے تھے علوم کے معارف ان سے چشمے جاری ہو جاتے تھے, علم بہہ رہا ہے, اول پھول بکنے والے نہیں. تو اب یہ دور آ چکا ہے, اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تو خیر کی نشانیاں باقی رہیں, تاکہ ہماری بھی اصلاح ہوتی رہے اور ہماری نسلوں کی بھی اصلاح ہوتی رہے. جب علم اٹھ جائے گا, علماء اٹھ جائیں گے, تو پھر اشارہ باقی رہے گا, جہالت کا دور دورہ ہوگا, پھر کہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے. تو بہت بڑے عالم تھے مولانا عبدالسلام صاحب, بہت زبردست عالم. جب ہم ان کے پاس علم ادب یعنی عربی سکھانے کا ایک علم ہے, اس کو علم ادب کہتے ہیں, کتابیں پڑھتے تھے تو ہمیں مشق کرایا کرتے تھے. مشق یوں ہوتی تھی کہ مثلا اردو کی عبارت لکھ کر دے دی کہ اس کی عربی بنا کر لاؤ. ہر طالب علم اپنی اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا تھا. کسی کو کہتے کہ یہ عربی عبارت ہے, اس کا اردو بنا کر لاؤ, اور وہ بھی یہ آسان نہیں ہوتی تھی, بہت مشکل. ایک دفعہ ایک عربی کا جملہ میرے پاس لکھا ہوا ہے اس وقت میری کاپیوں کے اندر, مصب و سبب و سب سبب و صبا سے وہ مشب و شیب و شبوب, مترادف قسم کے الفاظ. پوری رات جاگ کر عربی ادب کی کتابیں اور لغت کتابیں چھان کر میں نے سبق سنانا تھا, تیار کر کے جانا تھا, نہیں تو اپنے طالب علم ساتھیوں کے سامنے شرمندگی ہوگی. ہوتا ہے انسانی کہ دوسرے پھر ہنسیں گے, اور جب تھوڑی سی غیرت کا مادہ ہو تو انسان پھر کسی دوسرے کا ہنسی مذاق برداشت نہیں کر سکتے. پوری رات جاگ کر, تو صبح جب میں لکھ کر لے گیا
اب بھی لکھا ہوا ہے، مولانا عبدالسلام صاحب خدا کی کروڑوں نعمت نازل ہوں، کل اس وقت زندہ تھے اور آج نہیں ہیں، انہوں نے عربی میں ایک شعر لکھا، لقد فتشت متن لغۃ العربی واجتہدت کل الجہد فی الشرق والغربی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے لقد فتشت متن لغۃ العربی، لغت عرب کا تو نے چھان مارا ہے۔ جب میں نے ایک ایک لفظ کے سارے جو معنی مطالب جو ڈھونڈ کر لکھے تو انہوں نے پھر صحیح طریقے سے اس پر ریمارکس دیے۔ لقد فتشت متن لغۃ العربی، تو نے چھان مارا ہے متن لغت عربی کو، واجتہدت کل الجہد فی الشرق والغربی، تو نے مشرق سے مغرب تک ہر قسم کی جد و جہد کر رکھی۔ تو اتنے خوبصورت پھر آگے سے طلباء کے حوصلے بلند ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ طالب علموں سے ایک کو کہا کہ تو چائے کے فائدے لکھ کر لا، چائے، دوسرے کے چائے کے نقصانات، مجھے کہا تو چائے کے نقصان لکھ، کسی کو کہا کہ تو پانی کے فائدے لکھ۔ یعنی اصل میں مقصد یہ تھا کہ عربی زبان کے اندر ان میں کوئی ملکہ پیدا ہو، کچھ نہ کچھ لکھیں۔ تو طالب علم کے زمانے ذرا فرصت بھی ہوتی ہے تو کچھ ذہن تیز ہوتا ہے۔ اب تو عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ دنیا میں بھر کے ہجوم، افکار اور پریشانیاں اور خیالات، وہ کیفیت نہیں رہی۔ اس وقت ذہن اتنا تیز ہوا کرتا تھا کہ میں ایک دفعہ قرآن کریم کی جو ایک دو صفحے پڑھ لیتا تھا، دوبارہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، وہ یاد ہو جاتا تھا۔ 12 گھنٹے کے اندر 12 رکوعوں کی ایک سورت میں نے صرف 4 گھنٹے میں یاد کی تھی، اتنا تیز ذہن ہوتا تھا۔ تو میں نے لکھا اس پر، الشاء شیء شائب للفتیان، یعنی اشعار کے طرز پر، الشاء شیء شائب للفتیان وکذالک ذائب لشحمۃ الانسان۔ چائے ایک ایسی چیز ہے جو نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور انسان کی چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ لا فائدۃ ولا حاجت فیہا للانسان الا التبذیر والاسراف والنقصان، اس میں نہ کوئی ضرورت ہے نہ کوئی فائدہ ہے کسی انسان کے لیے سوائے کہ اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اسراف ہوتا ہے، تبذیر ہوتا ہے۔ سب شروع میں لکھا، کتبت مذمۃ شائب البنان، میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے، ہاتھ کے پوروں سے چائے کی برائی لکھی ہے۔ لأنها مخبط لجید الاذہان، کیونکہ کھرے ذہنوں کو برباد کرنے والی ہے۔ وموجد هذا الشاء الفرنجی، اس چائے کا موجد جو ہے انگریز ہے۔ وشاربها یکن کسود زنجی، اور کثرت سے پینے والا سیاہ کالا بھجنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر بھی مولانا عبدالسلام صاحب نے بڑے خوبصورت ریمارک لکھے۔ بہرحال گزر گئے، پرانی باتیں ہیں۔ ہم نے علماء دیکھے ہیں، علم کے سمندر تھے، پتلا سا وجود تھا ان کا، بہت کم بولتے تھے، لیکن خدا بندے خزون کھال کے نیچے علم بھر دیا تھا۔ شفقت، محبت، پیار اپنے طالب علموں کے ساتھ ایسا کہ ایسا سمجھتے، ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ بہرحال آپ سب حضرات سے درخواست ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں، خدا ان کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ ہزاروں شاگرد ہیں دنیا میں ان کے، پشتو زبان میں انہوں نے 10 جلد میں تفسیر لکھی۔ میں گیا پشاور تو میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ میں پشتو سمجھتا ہوں، بول بھی لیتا ہوں، لیکن پشتو میں تقریر نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنی ذاتی مادری پدری زبان ہماری ہند کو ہے۔ زندگی ساری پنجاب میں گزر گئی، اردو بولتے ہیں، پنجابی بھی نہیں آئی، اپنی ہند کو بھی بھول گئے۔ تو پشتو بول تو لیتے ہیں لیکن پشتو میں تقریر نہیں کر سکتے۔ تو مجھے کہنے لگے یہ پشتو میں آپ پڑھ لیں گے؟ میں نے کہا حضرت میں پشتو پڑھ بھی سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں، پشتو لکھ بھی لیتا ہوں۔ لکھ لینے کی جب بات سنی تو بڑے حیران رہ گئے، تو پنجابی، تو ہند کو والا، تو پشتو کیسے لکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بچپن سے ایک شوق تھا، جس چیز کا انسان کو شوق ہو جائے پھر کر لیتا ہے۔ اب میرے سامنے پشتو کوئی عبارت آئے میں پڑھ لیتا ہوں اس کو، کہ اس کا رسم خط الگ ہے، لیکن میں پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ، لکھ بھی سکتا ہوں۔ تو بہت خوش ہوئے، پھر انہوں نے مجھے پڑھا کے دیکھا، ذرا مجھے پڑھ کے دکھائیں، تفسیر کا ایک صفحہ نکالیں، پڑھ کے دکھائیں، بڑے خوش ہوئے۔ میرے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ کرتے تھے، الحمدللہ ہر استاد ایسا کرتے تھے۔ استادوں کی خدمت کا ایک اور ان کو راضی رکھنے کا ایک صلہ ہے کہ آج میرے جیسا نالائق آدمی جو ہے یہاں آپ کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کے موضوع پر کچھ گفتگو کر رہا ہے۔ میں ایک بات آپ حضرات سے کہوں گا، ہمیشہ اپنے استاد کا ادب کریں۔ استاد کا احترام بڑا ضروری ہے۔ دنیا میں اگر باکمال بننا ہے، فیض والا بننا ہے، تو استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب، بزرگوں کا ادب ضرور کریں۔ از خدا خواہم توفیق ادب، فارسی کا ایک شاعر ہے
کہ اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں. بے ادب محروم ماند از لطف رب، جو بے ادب ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے محروم رہتا ہے. تو بزرگوں کا ادب، علماء کا ادب، اساتذہ کا ادب یہ لازمی بات ہے. اگر ایک بات بھی آپ نے کسی سے سیکھی ہے، ایک بات بھی، تو وہ آپ کا اس بات میں استاد ہے. اس کا ادب کریں گے، اللہ پاک آپ کے اندر بہت کمالات پیدا کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما. قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما. اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ تو ہدایت کے ہوائیں چلا دے. ہمارے سارے رفقائے درس جتنے ساتھی بھی ہیں یا اللہ ان کے دل دماغ کو، ان کے سینوں کو یا اللہ اپنے قرآن کریم کے لیے کھول دے، اور اپنے قرآن کے انوارات ان کے دل دماغ میں بھر دے، اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ خاندان کی اصلاح اور پورے معاشرے کے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی یا اللہ ان ہمت اور توفیق پیدا فرما دے. اے اللہ سب میں صالح جذبہ پیدا فرما دے. الہ العالمین پورے معاشرے کے اندر ہدایت کے ہوائیں چلا دے. جتنی بھی گمراہیاں ہیں، بدعقیدگیاں ہیں یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں پاکستان کے اندر وہ دن دکھا کہ اس ملک کے ہر کونے کونے میں چپے چپے پر تیرے دین کا، تیرے قرآن کا قانون جاری و ساری و نافذ ہو. اسلامی نظام کی برکات ہمیں زندگی میں دیکھنے کا موقع نصیب فرما. یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. ظلم قوتوں کو اپنے گرفت میں لے لے. یا اللہ اس ملک میں اسلامی نظام کی کو غالب اور جاری و ساری فرما دے اور تمام رکاوٹیں دور فرما. الہ العالمین دین کی حفاظت فرما، اہل دین کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی حفاظت فرما. دین اور اہل دین کے دشمن جہاں بھی ہیں یا اللہ ان کو اپنے پکڑ میں لے لے اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما.